امیر یعقوب المنصور نے شلب کے قاضی عدید بن عروان اور قلعہ سلیم بن طریق کو ان کے عہدوں پر بحال کر دیا تھا۔ وہ دونوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ شلب جا چکے تھے۔ ایک روز قاضی عدید بن عروان اپنی حویلی کے کمرے میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ لوگ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ قاضی عدید بن عروان اپنی جگہ سے اٹھا، اپنے اہل خانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں دروازے پر دستک دینے والا کون ہے۔ ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب قاضی عدید نے دروازہ کھولا تو دنگ رہ گیا، اس لیے کہ دروازے پر ایک سوار کھڑا تھا۔ وہ دبلا پتلا کسے ہوئے بدن کا تھا۔ گھوڑا اس کا بڑا قیمتی اور توانا لگتا تھا۔ اس سوار نے سفید رنگ کی ایک باریک چادر سے اپنے جسم کا زیادہ حصہ اور چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ قاضی عدید بن عروان کو دیکھتے ہی آنے والا سوال بول پڑا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ شلب کے قاضی عدید بن عروان ہیں۔ قاضی عدید دنگ رہ گئے، اس لیے کہ اسے مخاطب کرنے والا کوئی نوجوان نہیں بلکہ نوعمر لڑکی کی آواز تھی۔ کچھ دیر تک قاضی عدید بن عروان سوچوں میں کھویا رہا۔ اس کے بعد اس نے اس کی طرف دیکھا، بیٹی میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے، میری حویلی کے دروازے پر تو نے دستک کیوں دی اور تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی فوراً بول پڑی، کیا آپ مجھے اندر آنے کے لیے نہ کہیں گے؟ قاضی عدید نے ایک بار پھر شک و شبہ کی نگاہ سے اس کے دیکھا اور کہنے لگا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ جواب میں اس لڑکی نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا، پھر کہنے لگی، محترم قاضی آپ بھی عجیب ہیں، بیٹی کہہ کر پکارتے ہیں، یہ بھی پوچھتے ہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں، کون ہوں، اور اندر آنے کے لیے نہیں کہتے۔ ان الفاظ پر قاضی عدید بن عروان تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا۔ حویلی کا دروازہ اس نے کھول دیا، پھر کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو بیٹی اندر آ جاؤ۔ گھوڑے پر سوار وہ لڑکی اندر داخل ہوئی۔ صحن میں آ کر وہ گھوڑے سے اتر گئی اور پھر جس سفید رنگ کی پتلی چادر سے اس نے اپنا جسم اور چہرہ ڈھانپ رکھا تھا اس نے اتار دی۔ وہ برقع کلیسا مازن تھی۔ قاضی عدید بن عروان حویلی کا دروازہ بند کرنے کے بعد برقع کلیسا کے قریب کیا تو برقع کلیسا نے عدید بن عروان کو مخاطب کیا، میرے بزرگ، میں نہیں جانتی کہ آپ میرے متعلق کیا سوچ رہے ہوں گے، پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں، اس کے بعد جو فیصلہ آپ میرے حق میں کریں گے میں اسے بخوشی قبول کر لوں گی۔ پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ کی حویلی میں پناہ حاصل کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میرا نام مازن ہے، عیسائی دنیا میں مجھے برقع کلیسا کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ میں پرتگال کے حکمران سینکو کی بھتیجی ہوں۔ میرے خیال میں آپ میرے متعلق جانتے ہوں گے، میرے متعلق سن بھی رکھا ہوگا، لیکن مجھے آپ شکل سے نہیں پہچانتے۔ آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ گزشتہ جنگ میں مسلمانوں کے سالار احمد بن سعید نے مجھے گرفتار کر لیا تھا اور فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے اس نے مجھے رہا کر دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے میرے گھر تک پہنچانے کے لیے احمد بن سعید نے 2 محافظ بھی ساتھ کیے، لیکن برا ہو ہمارے جاننے والے ایک بستی کے سردار کا اس نے ان دونوں محافظوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بیٹے نے مجھے بیابرو کرنا چاہا، پر میں بھاگ کر آپ کے پاس آ گئی، اس لیے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ قاضی عدید بن عروان اس انکشاف پر دنگ رہ گیا۔ کچھ دیر تک گردن جھکا کر سوچتا رہا۔ اس کے بعد بول پڑا، سن میری بیٹی، جو حالات تم نے بتائے ہیں میں ان سے پہلے سے واقف ہوں، پر یہ میں کیسے جان لوں کہ جو تم نے کہا ہے وہ خلوص پر مبنی ہے؟ میں کیسے اعتبار کر لوں کہ مسلمانوں کے خلاف اس قدر خوریزی کے ساتھ جنگوں میں حصہ لینے والی پرتگال کے حکمران سینکو کی بھتیجی خلوص دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ میں اپنے دل کو یہ کیسے ڈھارس دے لوں کہ میری حویلی میں داخل ہونے کے بعد تم میرے ساتھ کوئی دھوکہ یا فریب نہ کرو گی؟ قاضی عدید کی اس گفتگو سے برقع کلیسا کی گردن جھک گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ کچھ سوچتی رہی، پھر اسے لرزتی آواز میں بولنا شروع کیا، جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ اپنی جگہ درست ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے میں آپ کو یقین دلاؤں کہ میں خلوص نیت کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں اور پناہ چاہتی ہوں۔ میرے اسلام کی طرف مائل ہونے کی خبر پرتگال میں پھیل چکی ہوگی، لہٰذا میرا چچا سینکو ہر صورت میں مجھے حاصل کرنے یا قتل کرانے کی کوشش کرے گا۔ میں صرف آپ کے ہاں پناہ لینا چاہتی ہوں۔ اگر آپ مجھ پر اعتبار یا بھروسہ نہیں کرتے تو کم از کم آپ ایک کمرے کے اندر بند کر دیں، 2 وقت کی روٹی دے دیں۔ میں آپ کے ہاں ایک اسیر و قیدی کی سی زندگی بسر کرنے کو تیار ہوں۔ میں صرف پناہ چاہتی ہوں، اور دوسری بڑی بات یہ کہ آپ کی حویلی پر دستک اس لیے دی ہے کہ آپ مجھے ہلکا بگوش اسلام کریں گے، مجھے اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں گے تاکہ میں اسلام کی عبادت اور ارکان سے پوری طرح واقف ہو جاؤں۔ قاضی عدید نے جواب میں کچھ سوچا، اس کے بعد اسے مخاطب کیا، سن میری بیٹی، میری بچی، جو کچھ تو کہہ رہی ہے، اگر تیرا کہنا خلوص سے نیت پر مبنی ہے تو اپنی حویلی میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں، تجھے پناہ دوں گا، تجھے ہلکا بگوش اسلام بھی کروں گا، بیٹی کی حیثیت سے تیری خدمت بھی کروں گا،
پھر قاضی عدید آگے بڑھا اور اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر کہنے لگا، میں تمہارے گھوڑے کو استبل میں باندھتا ہوں، اس کے بعد تمہیں حویلی کے اندرونی حصے کی طرف لے جاتا ہوں۔ مازن نے گھوڑے کی لگام قاضی عدید کو نہیں دی اور کہنے لگی، آپ میرے ساتھ چلیے، جہاں گھوڑا باندھنا ہے میں خود وہاں گھوڑا باندھوں گی، آپ کو اپنے گھوڑے کی باگ دے کر میں اپنے آپ کو گناہگار نہیں کرنا چاہتی۔ جواب میں قاضی عدید ہنس دیا۔ بائیں طرف چھوٹا سا استبل تھا، قاضی عدید اسے وہاں لے گیا۔ مازن نے اپنے گھوڑے کو وہاں باندھا، اس کی زین دہانہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ گھوڑے کے آگے جو پکی ناند بنی ہوئی تھی اس میں پہلے سے چارہ تھا۔ گھوڑا بڑی تیزی سے منہ مارنے لگا تھا۔ گھوڑے کی زین کے ساتھ چمڑے کے بڑے تھیلے کے اندر مازن کا سامان تھا، اسے لیا اور قاضی عدید کے ساتھ ہو لی۔ قاضی عدید اسے اپنی حویلی کے دیوان خانے میں لایا، ایک نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، میری بیٹی تم یہاں بیٹھو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی عدید دیوان خانے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد قاضی عدید دیوان خانے میں داخل ہوا اور مازن کے سامنے بیٹھ گیا اور بڑی خوش طبعی سے اسے مخاطب کیا، میری بیٹی، میں نے اپنے بیٹے کو ایسے لوگوں کی طرف روانہ کیا ہے جو تمہارے جاننے والے ہیں۔ جب وہ یہاں آئیں گے تم انہیں اور وہ تمہیں پہچان لیں گے۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے اور تم انہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کرو گی۔ میں نے تمہاری خوشی، تمہاری گفتگو میں خلوص کا شائبہ دیکھا ہے۔ میں تمہارے خلوص دل سے قدر کروں گا، یہ جان کر کہ تمہاری حفاظت اور کفالت کروں گا کہ خداوند قدوس نے مجھے ایک اور پلی پلائی بیٹی عطا کر دی ہے۔ میری بیٹی، میں اشبیلیہ میں ہی تھا کہ تمہارے متعلق یہ خبر آئی تھی کہ جس وقت اپنے محافظوں کے ساتھ تمہیں احمد بن سعید نے روانہ کیا تو راستے میں تمہارے ساتھ حادثہ پیش آیا، دونوں محافظوں کو قتل کر دیا اور تم کہیں بھاگ گئی ہو۔ ذرا یہ حالات مجھے تفصیل کے ساتھ سناؤ۔ جواب میں مازن نے پورے حالات بتا دیے کہ کس طرح محافظوں کو قتل کیا گیا، کس طرح اس نے یہاں سے بھاگ کر شلب کا رخ کیا۔ مازن ابھی سارے حالات بتا کر چپ ہی ہوئی تھی کہ دیوان خانے میں 3 افراد داخل ہوئے، ایک شلب کا قلعہ دار سریم بن طریق، دوسری اس کی بیوی کستونہ اور تیسرا سریم کا سسر کاسرو تھا۔ کاسرو چونکہ کبھی سینکو کے صف اول کے جنرلوں میں شامل تھا اور کستونہ اس کی بیٹی تھی، لہٰذا جو ہی وہ سریم بن طریق کے ساتھ دیوان خانے میں داخل ہوئے، برقع کلیسا ان دونوں کو پہچان گئی۔ سریم بن طریق کی بیوی کستونہ بھی برقع کلیسا کو جانتی تھی، لہٰذا دونوں بھاگ کر آگے بڑھی، ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئی تھی۔ کاسرو نے آگے بڑھ کر بڑا شفقت امیز ہاتھ برقع کلیسا کے سر پر پھیرا، پھر سب نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد قاضی عدید نے ان سارے حالات کہہ دیے جن کے تحت برقع کلیسا اس کی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک دیوان خانے میں خاموشی رہی۔ اس کے بعد برقع کلیسا نے کاسرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، محترم کاسرو، مجھے یہ تو خبر تھی کہ آپ نے میرے چچا سینکو کے خلاف بغاوت کر دی ہے، ساتھ مجھے یہ بھی خبریں پہنچ چکی تھی کہ آپ اور آپ کی بیوی اور بیٹی کستونہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ یہاں کیسے پہنچ گئے۔ جواب میں کاسرو، اس کی بیٹی کستونہ تھوڑی دیر تک مسکراتے رہے، پھر کاسرو نے برقع کلیسا کو مخاطب کیا، مازن میری بیٹی، یہ جو تمہارے سامنے سریم بن طریق بیٹھا ہے اس وقت، تو یہ میری بیٹی کا شوہر ہے۔ اس رشتے سے پہلے بھی میرا اور اس کے چچا کے ساتھ رابطہ تھا۔ تمہارے خلاف بغاوت کرنے اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں ان علاقوں کی طرف آیا۔ شروع میں میری خواہش تھی کہ اپنی بیٹی کو سریم بن طریق سے بیاہ دوں گا۔ ان علاقوں میں آنے کے بعد کچھ عرصہ ادھر ادھر سرگردہ رہا۔ اس دوران میں نے اپنی بیٹی کو سریم بن طریق اور اس کے چچا کے پاس بھجوا دیا۔ پھر میں امیر یعقوب المنصور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اب میری بیٹی سریم بن طریق کی بیوی ہے اور میں ان دونوں ہی کے ساتھ رہتا ہوں۔ یہاں شلب میں مسلمان کی حیثیت سے ہم بہترین اور کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مازن میری بیٹی، جو حالات تم نے بتائے ہیں یہ بھی متاثر کن ہے۔ برا ہو اس بستی کے سردار اور اس کے بیٹوں کا کہ تمہاری عزت افزائی کرنے کے بجائے انہوں نے دونوں مسلمان محافظوں کو قتل کر دیا اور تمہیں بے آبرو کرنے کی کوشش کی۔ میری بیٹی، تم نے اچھا کیا کہ جو ادھر چلی آئی۔ اب میرے خداوند نے چاہا تو یہ ہمارے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر سکے گی۔ اس پر مازن فوراً بول پڑی، میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے متعلق کسی کو خبر نہ کی جائے کہ میں نے یہاں پناہ لے رکھی ہے، نہ ہی یہ بتایا جائے کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ میں فی الحال اپنے آپ کو گمنام رکھنا چاہتی ہوں۔ میرے چچا کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میں کہاں ہوں۔ اسے یہ بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں مسلمانوں کے علاقوں میں ہوں یا اپنی سرزمین میں ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان بن چکی ہوں۔ اس طرح شاید آنے والے دور میں اپنے ماضی کے داغ دھو سکوں۔ اگر میں ایسا کر سکی تو میں سمجھوں گی کہ کسی نے ایک کامیاب زندگی کی ابتدا کر دی ہے۔ جواب میں کاسرو اور کستونہ دونوں نے اس بات میں گردن ہلا دی تھی۔ پھر سریم بن طریق نے اسے مخاطب کیا، مازن میری بہن، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تمہارا قیام کس جگہ پر ہوگا۔ سریم بن طریق کو کہتے کہتے رک جانا پڑا۔ اس کے دوران قاضی عدید بول پڑا، سریم میرے بیٹے، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔
مازن آج سے میری بیٹی ہے، میرے ساتھ یہاں ہی رہے گی۔ اب یہ میرے گھر کی ایک فرد ہے، یہاں سے نکل کر یہ کہیں نہیں جائے گی۔ میرے خیال میں اب ہمیں کھانے کا اہتمام کرتا ہوں، یہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ مازن انہیں کاسرو کسرونا اور سلیم بن طریق نے بھی قاضی عدید کی تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر دیوان خانے میں کھانا چن دیا گیا اور وہیں بیٹھ کر سب کھانا کھانے لگے تھے۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔